قادرہ قصائی، سعادت حسن منٹو۔ ایدن بائی آگرے والی چھوٹی عید کو پیدا ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ماں زہرا جان نے اس کا نام اسی مناسبت سے ایدن رکھا۔ زہرا جان اپنے وقت کی بہت مشہور گانے والی تھی۔ بڑی دور دور سے رئیس اس کا مجرا سننے کے لیے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ میرٹھ کے ایک تاجر عبداللہ سے، جو لاکھوں میں کھیلتا تھا، اسے محبت ہو گئی۔ اس نے چنانچہ اسی جذبے کے ماتحت اپنا پیشہ چھوڑ دیا۔ عبداللہ بہت متاثر ہوا اور اس کی ماہوار تنخواہ مقرر کر دی، کوئی 300 روپے کے قریب۔ ہفتے میں 3 مرتبہ اس کے پاس آتا اور رات ٹھہر کر صبح سویرے وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ جو شخص زہرا جان کو جانتے ہیں اور آگرے کے رہنے والے ہیں، ان کا بیان ہے کہ اس کا ایک چاہنے والا بڑھئی تھا، مگر وہ اسے منہ نہیں لگاتی تھی۔ وہ بیچارہ ضرورت سے زیادہ محنت و مشقت کرتا اور 3 4 مہینے کے بعد روپے جمع کر کے زہرا جان کے پاس جاتا، مگر وہ اسے دھتکار دیتی۔ آخر ایک روز اس بڑھئی کو زہرا جان سے مفصل گفتگو کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ پہلے تو وہ کوئی بات نہ کر سکا، اس لیے کہ اس پر اپنی محبوبہ کے حسن کا رعب طاری تھا، لیکن اس نے تھوڑی دیر کے بعد جرأت سے کام لیا اور اس سے کہا، زہرا جان، میں غریب آدمی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بڑے بڑے دھن والے تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہاری ہر ادا پر سینکڑوں روپے نچھاور کرتے ہیں، لیکن تمہیں شاید یہ بات معلوم نہیں کہ غریب کی محبت دھن دولت والوں کے لاکھوں روپوں سے بڑی ہوتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معلوم نہیں کیوں۔ زہرا جان ہنسی۔ اس ہنسی سے بڑھئی کا دل مجروح ہو گیا۔ تم ہنستی ہو، میری محبت کا مذاق اڑاتی ہو، اس لیے کہ یہ کنگلے کی محبت ہے جو لکڑیوں کو چیر کر اپنی روزی کماتا ہے۔ یاد رکھو، یہ تمہارے لاکھوں میں کھیلنے والے تمہیں وہ محبت اور پیار نہیں دے سکتے جو میرے دل میں تمہارے لیے موجود ہے۔ زہرا جان اکتا گئی۔ اس نے اپنے ایک میراثی کو بلایا اور اس سے کہا کہ بڑھئی کو باہر نکال دو، لیکن وہ اس سے پہلے ہی چلا گیا۔ 1 برس کے بعد ایدن پیدا ہوئی۔ اس کا باپ عبداللہ تھا یا کوئی اور، اس کے متعلق کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ غازی آباد کے ایک ہندو سیٹھ کے نطفے سے ہے۔ کسی کے نطفے سے بھی ہو، مگر بلا کی خوبصورت تھی۔ ادھر زہرا جان کی عمر ڈھلتی گئی، ادھر ایدن جوان ہوتی گئی۔ اس کی ماں نے اس کو موسیقی کی بڑی اچھی تعلیم دی۔ لڑکی ذہین تھی، کئی استادوں سے اس نے سبق لیا اور ان سے داد وصول کی۔ زہرا جان کی عمر اب 40 برس کے قریب ہوگی۔ وہ اس منزل سے گزر چکی تھی جب کسی طوائف میں کشش باقی رہتی ہے۔ وہ اپنی اکلوتی لڑکی ایدن کے سہارے جی رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس سے مجرا نہیں کرایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بہت بڑی تقریب ہو جس کا افتتاح کوئی راجا یا نواب کرے۔ ایدن بائی کے حسن کے چرچے عام تھے، دور دور تک عیاش رئیسوں میں اس کے تذکرے ہوتے تھے۔ وہ اپنے ایجنٹوں کو زہرا جان کے پاس بھیجتے اور ایدن کی نتھنی اتارنے کے لیے اپنی اپنی پیشکش بھیجتے، مگر اس کو اتنی جلدی کوئی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نتھنی کی رسم بڑی دھوم دھام سے ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرے۔ اس کی بیٹی لاکھوں میں ایک تھی، سارے شہر میں اس جیسی لڑکی اور کوئی نہیں تھی۔ اس کے حسن کی نمائش کرنے کے لیے وہ ہر جمعرات کی شام کو اس کے ساتھ پیدل باہر سیر کو جاتی۔ عشق پیشہ مرد اس کو دیکھتے تو دل تھام لیتے۔ پھنسی پھنسی چولی میں گدرایا ہوا جوبن، سڈول باہیں، مخروطی انگلیاں جن کے ناخنوں پر جیتا جیتا لہو ایسا رنگ، ٹھمکا سا قد، گھنگریالے بال، قدم قدم پر قیامت ڈھاتی تھی۔ آخر ایک روز زہرا جان کی امید برائی۔ ایک نواب ایدن پر ایسا لٹو ہوا کہ وہ منہ مانگے دام دینے پر رضامند ہو گیا۔ زہرا جان نے اپنی بیٹی کی مسیح کی رسم کے لیے بڑا اہتمام کیا اور کئی دیگیں پلاؤ اور متنجن کی چڑھائی گئیں۔ شام کو نواب اپنی بگھی میں آئے۔ زہرا جان نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ نواب صاحب بڑے خوش ہوئے۔ ایدن دلہن بنی ہوئی تھی۔ نواب صاحب کے ارشاد کے مطابق اس کا مجرا شروع ہوا۔ پھٹ پڑنے والا شباب تھا جو محو نغمہ سرائی تھا۔ ایدن اس شام بلا کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ہر جنبش، ہر ادا، اس کے گانے کا ہر سر جادو شکن تھا۔ نواب صاحب گاؤں تکیے کا سہارا لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج رات وہ جنت کی سیر کریں گے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک بے ہنگم سا آدمی اندر داخل ہوا اور زہرا جان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت گھبرائی۔ یہ وہی بڑھئی تھا، اس کا عاشق زار، بہت میلے اور گندے کپڑے پہنے تھا۔ نواب صاحب کو، جو بہت نفاست پسند تھے، اکائیاں آنے لگیں۔ انہوں نے زہرا جان سے کہا، یہ کون بدتمیز ہے؟ بڑھئی مسکرایا، حضور، میں ان کا عاشق ہوں۔ نواب صاحب کی طبیعت اور زیادہ مقدر ہو گئی۔ زہرا جان نے کہا، نکالو اس حیوان کو باہر۔ بڑھئی نے اپنے تھیلے سے آری نکالی اور بڑی مضبوطی سے زہرا جان کو پکڑ کر اس کی گردن پر تیزی سے چلانا شروع کر دی۔ نواب صاحب اور میراثی وہاں سے بھاگ گئے۔ ایدن بے ہوش ہو گئی۔ بڑھئی نے اپنا کام بڑے اطمینان سے ختم کیا اور لہو بھری آری اپنے تھیلے میں ڈال کر سیدھا تھانے گیا اور اقبال جرم کر لیا۔
کہا جاتا ہے کہ اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ ایدن کو اپنی ماں کے قتل ہونے کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ 2 ڈھائی مہینے تک بیمار رہی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گی، مگر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ چل پھر سکے۔ ہسپتال میں اس کی تیمارداری صرف اس کے استاد اور میراثی ہی کرتے تھے۔ وہ نواب اور رئیس جو اس پر جان چھڑکتے تھے، بھولے سے بھی اس کو پوچھنے کے لیے نہ آئے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو گئی۔ وہ آگرہ چھوڑ کر دہلی چلی آئی، مگر اس کی طبیعت اتنی اداس تھی کہ اس کا جی قطعاً مجرا کرنے کو نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس 20-25 ہزار روپے کے زیورات تھے، جن میں آدھے اس کی مقتول ماں کے تھے۔ وہ انہیں بیچتی رہی اور گزارا کرتی رہی۔ عورت کو زیور بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا جب وہ کوئی چوڑی یا نیکلس اونے پونے داموں بیچتی تھی، لیکن آخر کیا کرتی؟ اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ راگ رنگ کی محفلیں قائم کرے۔ ان دنوں پاکستان کے قیام کا مطالبہ بڑے زوروں پر تھا۔ آخر ایک دن اعلان ہوا، جو ایدن نے اپنے 5 والیوم ریڈیو سیٹ پر سنا، کہ ہندوستان کے 2 حصے ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد فسادات شروع ہو گئے۔ ہندو مسلمانوں کو مارتے، مسلمان ہندوؤں کو، اور عجب عالم تھا، خون پانی سے بھی سستا ہو رہا تھا۔ مسلمان دھڑا دھڑ پاکستان جا رہے تھے کہ ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ ایدن نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ دلی نہیں رہے گی، لاہور چلی جائے گی۔ بڑی مشکلوں سے اپنے کئی زیورات بیچ کر وہ لاہور پہنچ گئی، لیکن راستے میں اس کی تمام بیش قیمت پشوازیں اور باقی ماندہ زیور اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے ہی غائب کر دیے۔ جب وہ لاہور پہنچی تو وہ لوٹی پیٹی تھی، لیکن اس کا حسن ویسے کا ویسا تھا۔ دلی سے لاہور آتے ہوئے ہزاروں للچائی ہوئی آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے بے اعتنائی برتی۔ وہ جب لاہور پہنچی تو اس نے سوچا کہ زندگی بسر کیسے ہوگی۔ اس کے پاس تو چنے کھانے کے لیے بھی چند پیسے نہیں تھے، لیکن لڑکی ذہین تھی۔ سیدھی اس جگہ پہنچی جہاں اس کی ہم پیشہ رہتی تھی۔ یہاں اس کی بڑی آؤ بھگت کی گئی۔ ان دنوں لاہور میں روپیہ عام تھا۔ ہندو جو کچھ یہاں چھوڑ گئے، مسلمانوں کی ملکیت بن گیا تھا۔ ہیرا منڈی کے وارے نیارے تھے۔ ایدن کو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ اس کے عاشق ہو گئے۔ رات بھر اس کو سینکڑوں گانے سننے والوں کی فرمائشیں پوری کرنا پڑتی۔ صبح 4 بجے کے قریب جبکہ اس کی آواز جواب دے چکی ہوتی، وہ اپنے سامعین سے معذرت طلب کرتی اور اوندھے منہ اپنی چارپائی پر لیٹ جاتی۔ یہ سلسلہ قریب قریب 1.5 برس تک جاری رہا۔ ایدن اس کے بعد ایک علیحدہ کوٹھا کرائے پر لے کر وہاں اٹھائی، کیونکہ جہاں وہ مقیم تھی اس نائکا کو اسے اپنی آدھی آمدن دینا پڑتی تھی۔ جب اس نے علیحدہ اپنے کوٹھے پر مجرا کرنا شروع کیا تو اس کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ اب اسے ہر قسم کی فراغت حاصل تھی۔ اس نے کئی زیور بنوا لیے، کپڑے بھی اچھے سے اچھے تیار کروا لیے۔ اسی دوران میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بلیک مارکیٹ کا بادشاہ تھا۔ اس نے کم از کم 2 کروڑ روپے کمائے تھے، خوبصورت تھا، اس کے پاس 3 کاریں تھیں۔ پہلی ہی ملاقات پر وہ ایدن کے حسن سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی کھلی سفید پے کارڈ اس کے حوالے کر دی۔ اس کے علاوہ ہر شام آتا اور کم از کم 250 روپے اس کی نظر ضرور کرتا۔ ایک شام وہ آیا تو چاندنی کسی قدر میلی تھی۔ اس نے ایدن سے پوچھا، کیا بات، آج تمہاری چاندنی اتنی گندی ہے؟ ایدن نے ایک ادا کے ساتھ جواب دیا، آج کل لٹھا کہاں ملتا ہے۔ دوسرے دن اس بلیک مارکیٹ کے بادشاہ نے 40 تھان لٹھے کے بھجوا دیے۔ اس کے تیسرے روز بعد اس نے 2500 روپے دیے کہ ایدن اپنے گھر کی آرائش کا سامان خرید لے۔ ایدن کو اچھا گوشت کھانے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ آگرے اور دلی میں تھی تو اسے عمدہ گوشت نہیں ملتا تھا، مگر لاہور میں اسے قادرہ قصائی بہترین گوشت مہیا کرتا تھا۔ بغیر ریشے کی ہر بوٹی ایسی ہوتی تھی جیسے ریشم کی بنی ہو۔ دکان پر اپنا شاگرد بٹھا کر قادرہ صبح سویرے آتا اور 1.5 سیر گوشت جس کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی ہوتی ایدن کے حوالے کر دیتا۔ اس سے دیر تک باتیں کرتا رہتا جو عام طور پر گوشت ہی کے بارے میں ہوتی۔ بلیک مارکیٹ کا بادشاہ جس کا نام ظفر شاہ تھا، ایدن کے عشق میں بہت بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک شام ایدن سے کہا کہ وہ اپنی ساری جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ اس کے نام منتقل کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ اس سے شادی کر لے، مگر ایدن نہ مانی۔ ظفر شاہ بہت مایوس ہوا۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ ایدن اس کی ہو جائے، مگر ہر بار اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مجرے سے فارغ ہو کر رات کے 2-3 بجے کے قریب باہر نکل جاتی تھی، معلوم نہیں کہاں۔ ایک رات جب ظفر شاہ اپنا غم غلط کر کے یعنی شراب پی کر پیدل ہی چلا آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سائیں کے تکیے کے باہر ایدن ایک نہایت بدنما آدمی کے پاؤں پکڑے التجا کر رہی ہے کہ خدا کے لیے مجھ پر نظر کرم کرو، میں دل و جان سے تم پر فدا ہوں، تم اتنے ظالم کیوں ہو؟ اور وہ شخص جسے غور سے دیکھنے پر ظفر شاہ نے پہچان لیا کہ قادرہ قصائی ہے، جو اسے دھتکار رہا ہے، جا، ہم نے آج تک کسی کنجری کو منہ نہیں لگایا، مجھے تنگ نہ کیا کر۔ قادرہ اسے ٹھوکریں مارتا رہا اور ایدن اسی میں لذت محسوس کرتی رہی۔